کون ہوگا اس دنیا میں جو یہ نہیں چاہتا کہ مجھے بیٹا ہو؟ یقیناً سب لوگ، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بیٹا ہی ہو۔ بیٹیوں کی خواہش تو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ وہ نصیب والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں جن کے دل میں بیٹیوں کی چاہ ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے نا کہ بیٹے اور مال یہ صرف دنیا کی جو ہے نا لالچ ہے، دنیا کی آزائش ہے، دنیا کی زینت ہے۔ تو اسی طرح یہ بیٹے تو آپ کو دنیا میں ہی کام آ سکتے، آخرت میں نہیں۔ شاید بہت سارے لوگوں کے آئیں بھی اور نہیں بھی، کیونکہ ان کو آزمائش کہا گیا ہے تو یہ واقعی میں آزمائش ہے۔ قرآن کبھی بھی جھوٹ نہیں کچھ کہہ سکتا۔ تو بیٹیوں کی خواہش بہت کم لوگ کرتے ہیں میرے خیال میں، اور وہ بدقسمت ہے جن کے دل میں بیٹیوں کی چاہ ہی نہیں ہوتی۔ تو بیٹوں کے لیے ویڈیو بنانے سے پہلے میں بیٹیوں کے لیے بناؤں گی، کیوں؟ میں خود بھی بیٹی ہوں، میں خود بھی کسی کی بہن ہوں، تو مجھے بیسکلی بیٹیاں ہی اچھی لگتی ہیں۔ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے دکھ درد کی سنگی ہوتی ہیں، مرتے دم تک، چاہے وہ خود شادی شدہ ہوں، چاہے وہ خود بال بچے والی ہوں، چاہے ان کے آگے پوتے بھی ہوں، نواسیاں بھی ہوں، وہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اور بیٹیاں ایک ایسی خوبصورت چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو یہ دیتا ہے، اور اگر اللہ کسی کو دے بھی دے تو کسی کے ہی دل میں ان کا احساس بھی ڈالتا ہے۔ بہت لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، انہیں بیٹیاں اچھی نہیں لگتی، لیکن اگر دیکھا جائے تو بیٹیوں سے بڑھ کر کوئی دولت ہے ہی نہیں۔ بیٹیاں اتنی بری ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کے لیے بیٹیاں ہی کیوں چنتے؟ ان کو بیٹے بھی تو دے سکتے تھے۔ اللہ نے ان کو بیٹے بھی دیے، لیکن بیٹے واپس لے لیے نا۔ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، بیٹیوں کو تانا مت دیں، بیٹیوں کو بگاڑے مت، بیٹیوں کو رولے مت، اور بیٹیوں پر بیٹوں کو فوقیت مت دے۔ میری بات سنیں، میں صرف ایک ایگزامپل سے آپ کو آپ کی بیٹیوں کی اہمیت سمجھانا چاہوں گی۔ ایک خاتون تھی تو ان کو 7 بیٹیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو 7 بیٹیاں ہوئی ہیں، اور 7 کے بعد جب 8واں بیٹا ہوا تو ان کو سیزرین بھی ہوا۔ ایک ماہ پہلے وہ ہاسپٹل میں رہی، پھر اس کے بعد ان کو بیٹا ہوا۔ بیٹا ہونے کے بعد تقریباً 4 دن بعد اس کو یرکان ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا، اللہ نے ان کو وہ بیٹا دے کے اللہ نے لے لیا۔ تو پھر جب انہوں نے اپنی بڑی بیٹی بیاہی تو اس کو بھی 3 بیٹیاں اللہ نے دی۔ جب دوسرے نمبر کی بیٹی اللہ کے فضل و کرم سے شادی شدہ ہوئی تو اللہ نے اس کو بھی بیٹی دی۔ جب تیسرے نمبر کی بیٹی کی شادی کی تو اللہ نے اس کو بھی بیٹی دی۔ اب دیکھیں ایک ہم فیملی میں کتنا اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے نوازا، لیکن یہ تھا کہ اس فیملی میں ایک بیٹے کی اتنی چاہ بڑھ گئی کہ ترسنے لگی وہ، کہ اللہ ہمارے گھر میں بھی کبھی بیٹے کی بھی پکار پڑے گی کہ بیٹا ادھر آؤ، کدھر جا رہے ہو کیا؟ تڑپنے لگی کہ کبھی ہمارے گھر میں بھی بیٹے کے کپڑے آئیں گے، ہم کبھی کسی لڑکے کے کپڑے خریدیں گے، اس کو سائیکل لے کے دیں گے، اس کے لیے موٹر بائک خریدیں گے، اس کے لیے کبھی ہم گاڑیاں لے کے آئیں گے، بیٹ اور بال لے کے آئیں گے۔ اسی طرح ان کی خواہشات بڑھتی گئیں کیونکہ اللہ نے ان کو ترسایا ہے، اللہ نے ان کو اپنی بے شک محبوب چیز دی ہے، کبھی انہوں نے ناقدری نہیں کی۔ جب ان کا بیٹا ہوا 8واں تو ان کے ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ اللہ ان کو دیتا رہا، ان کے دل میں بیٹیوں کے لیے محبت بھی ڈالی، لیکن ایک جو بیٹا ہوتا ہے نا اس کی کسک بن کر وہ بیٹا ان کے دل میں رہ گیا۔ اللہ نے ان کے دل میں بیٹے کی کسک پیدا کر دی، تڑپنے لگی اللہ ہمیں بھی بیٹا دے گا۔ جب وہ بیٹیاں آگے سسرال میں گئی ان کو بھی اللہ نے بیٹیاں ہی دی، تو ان کی ساس اور رشتہ دار کہنے لگے کہ جب اس کی ماں کو ہی بیٹیاں تھی تو یہ ہمیں کیا بیٹے کی خوشیاں دیں گی۔ بیٹی کے سسرال والے جب اس طرح کی باتیں کریں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان بیٹیوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے کہا، ایک بیٹی نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا انہیں کہ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے یہ پوری کائنات سجائی تھی وہ کون تھے؟ ہمارے آخری نبی تھے نا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کی بہترین سے بہترین چیز سنبھال کے رکھی ہوئی تھی کہ جب میرا آخری پیغمبر میرا محبوب اس دنیا میں آئے گا تو میں اس کو دوں گا۔
اللہ نے کون سی ایسی چیز تھی، آج تک ایسی کوئی دنیا میں چیز آئی نہیں جو ان چیزوں سے بہتر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں۔ جو ہمارے محبوب کو چیزیں ملی تھی وہ دنیا کی سب سے بہترین چیزیں تھیں، چاہے وہ انسان تھے، چاہے وہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی، وٹ ایور جو بھی تھا۔ تو اگر بیٹیاں اچھی نہ ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کی نسل بیٹیوں سے کیوں چلاتے؟ اللہ اگر بیٹے اتنے ہی اچھے ہوتے، اتنے ہی امپورٹنٹ ہوتے، اتنے ہی ویلیویبل ہوتے، تو اللہ اپنے محبوب کی اولاد بھی تو بیٹوں سے ہی چلاتے نا، اپنے محبوب کی اولاد کو، اپنے محبوب کی نسل کو آگے بڑھاتے تو بیٹوں سے ہی بڑھاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چناؤ کیا تو کس کا کیا؟ بیٹیوں کا۔ اللہ کے گھر میں اللہ کے محبوب کے گھر میں 4 بیٹیاں تھیں، اور بیٹیاں بھی کیا خوب تھیں، ان بیٹیوں کی طرف سے ہمارے نبی کو کتنے غم ملے غم، بے شک ملے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر بیٹیوں کے نصیبوں سے ڈرنے لگ جائیں تو ہم بیٹیاں مانگنا چھوڑ دیں یا بیٹیاں منحوس ہوتی ہیں۔ بیٹیاں وہ ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو دی ہیں، اور ویسا ہی میں کہتی ہوں وہ جو محترمہ تھی نا جن کی 7 بیٹیاں تھیں، بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، پھر آگے سے بیٹیوں کو بھی اللہ نے بیٹیاں ہی دی، میں کہتی ہوں ان کا جو ہے نا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے ڈائریکٹ ایک کانٹیکٹ سا بن گیا ہے، ریلیشن سا بن گیا ہے، یوں کہ جیسے ان کی فیملی ایک جیسی تھی۔ ان کی 4 بیٹیاں تھیں، ان کی 7 بیٹیاں، پھر ان کا یہ ہوا کہ ان کی بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کے بیٹے کی بھی ڈیتھ ہو گئی، تو دیکھیں کہ کتنی مماثلت ہے نا ان میں۔ تو یہ کیوں؟ اگر اللہ نے بیٹیوں کو اتنی کوئی گری ہوئی چیز بنانا ہوتا تو پھر اپنے محبوب کو کبھی بھی نہ دیتے۔ حوصلہ کریں اور اپنے آپ پر پراؤڈ کریں اگر آپ کو بیٹیاں ہیں تو، کیونکہ ساتھ ناروا سلوک مت رکھیں۔ بیٹیاں تو اللہ تب دیتا ہے جب اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے۔ بیٹیاں آپ کا کچھ نہیں کھاتی بلکہ آپ بیٹیوں کے نصیب سے کھاتے ہیں، یقین جانیں۔ جہاں بیٹیاں ہوں وہاں پہ کبھی اللہ رزق کی کمی نہیں دیتا، اللہ بہت دیتا ہے۔ ہر بیٹی اپنے نصیب کا کھاتی ہے۔ تو بس اتنا، کبھی بھی کوئی بھی ماں اس بات پہ مایوس نہ ہو کہ مجھے بیٹا نہیں ہے اور بیٹی ہے۔ یقین جانے بیٹا تب تک آپ کا ہوتا ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی۔ جیسے ہی بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو بیٹا پھر آپ کا نہیں رہتا، وہ اپنی بیوی بچوں کا ہو جاتا ہے۔ اور بیٹی کی شادی کے بعد بھی بیٹی کا دل اپنے ماں باپ کے لیے دھڑکتا رہتا ہے، وہ بیٹی ہی رہتی ہے، جبکہ بیٹا پرایا ہو جاتا ہے شادی کے بعد۔ تو اپنی بیٹیوں پہ فوکس کریں اور یاد رکھیں کہ اپنی بیٹیوں پہ کبھی بھی بیٹوں کو ترجیح مت دیں۔